بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثنا نے بنی حذیل کے ایک نوجوان کو لشکر کا سردار بنایا تو اعتراض شروع ہو گئے۔ تو کہنے لگے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لشکر کا سردار بنایا تو ایک احمق حسد کی وجہ سے برداشت نہ کر سکا اور ہم نہیں مانتے کا اعلان کر دیا کہ آپ نے جو کام کیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کا ایسا اعلان دنیا داری کے غلبے کی وجہ سے تھا۔ پریشر، بندہ پریشر لے لیتا ہے نا، کبھی خوش فہمیوں کا پریشر آ جاتا ہے، کبھی غلط فہمیوں کا پریشر آ جاتا ہے۔ یہ بھی پریشر ہوتا ہے، خوش فہمیوں کا پریشر اور غلط فہمیوں کا پریشر دونوں آ جاتے ہیں۔ اور آپ یقین مانیں دونوں صورتحال میں اگر غلط فہمیوں کا پریشر ہونا تو ہر چیز ایسے نیگیٹو ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، اے اتھے انج اتھے انج اتھے انج، ہر شے آپ کو نیگیٹو ہی نظر آ رہی ہو، بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہو، اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ بالکل صحیح ہے، میں ٹھیک ہوں، کیونکہ غلط فہمی کا پریشر۔ خوش فہمی آ جائے تب بھی سپورٹ ہوتی رہتی ہے، فہم غلط ہو جاتی ہے نا، خوش ہو جاتی ہے کہ نہیں کل ہی کوئی نہیں ہے گی، سارے ٹھیک نے، انج نہیں، مجھے انج کر لینا چاہیے۔ نور فراست سے دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایسے کوئی بچہ ہے، اسے گن نہیں پکڑانی چاہیے، لوڈڈ گن پکڑا دیں پھر کے پھاڑ کے دے، نہیں بھائی وہ چلا بھی سکتا ہے، اسے بچے کو وہ چیز نہیں دینی چاہیے۔ ہماری خوش فہمی نہ رہے، خوش فہمی نہ رہے۔ اگر حدیث میں آ جاتا ہے 10 سال کا بچہ بستر الگ کر دو، خوش فہمی میں نہیں رہنا، بستر الگ کر دینا، کیونکہ جو قرآن اور حدیث میں آ جائے اس کے مطابق کام کریں، ٹھیک ہے، یا وہاں پر وہ کام نہ کریں، انسان بچنے کی کوشش کرے۔ یعنی ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے سینٹیمنٹس میں نہ رہیں، اپنے جذبات میں نہ رہیں، یا یہ نہ سمجھے کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ جب ہم کسی عذاب میں ہوتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے گل ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ پریشر لے لیا اس نے، اور دنیا داری کا پریشر تھا۔ جیسے آگے ہم کہتے ہیں نا کہ جتنے ہم عمل کرتے ہیں کول چیلم تیجا دسواں، کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کا پریشر، دنیا داری کا پریشر، اس لیے کرتے ہیں۔ اگر بندہ اکڑ جائے کوئی دنیا کی طاقت اسے کچھ نہیں کہہ سکتی، سوائے اس کے کہ وہ ابھی بس، کیونکہ جاہلوں نے اور کرنا کیا ہے، یا پھر آپ جاہلوں کے ساتھ چلیں یا پھر شریعت کے ساتھ چلیں۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ڈرنا ہے کہ کچھ زندہ کرنا ہے۔ اگر مثال بنیں گے تو مثال بن جائے گی، یاروں نے انج کیتا سی، لیکن ہم اگر کریں گے تو سکھا کر کریں گے کہ ہمارا یہ ہے، ہمارا طریقہ کار یہ ہے۔ اس سکھانے سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو علم آئے گا اس نے ایسے نہیں کیا، اس نے یہ وجوہات بتائی ہیں کہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا۔ وقار کی دادی کا جنازہ تھا تو سارے کٹر دنیا دار، یہی کل چیلم والے سارے کے سارے کھڑے تھے۔ میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ ہر چیز واضح طور پر بیان کی۔ میں کہ یہ جو آپ کھانا پکاتے ہیں نا، یہ قرآن و سنت میں کہیں نہیں آیا کہ مرنے کے بعد کھانا کھلایا جائے، ایسا کہیں نہیں آیا۔ یہ ہمارا اپنا بہتر کام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بدعت شنیعہ، یعنی نکمی بدعت، نکما طریقہ۔ میں کہ یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ اور میں کہ جو کل چیلم تیجا دسواں ہم لوگ کرتے ہیں نا اصالہ ثواب کے لیے، آپ اپنے ایمان سے بتائیں لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ اگر لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو مردوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ کھلم کھلا وہاں پر سب کو بتایا، کیونکہ ہم رو رعایت کیوں رکھیں، ڈر جائیں کہ یار اپنے ہی نے، ٹھیک ہے نا، وہ کڑما چاہ رہی ہے، ایسے مرے ذرا تھوڑا جائیں کر کے لحاظ کر لو۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہم تعلیم نہیں دینا چاہتے، ہم دیں گے تو ہمیں دیکھیں گے نا وہ۔ اگر ہم وقت پر نہیں بولیں گے تو اس کا مطلب کب بولیں گے؟ اس لیے اسی وقت بتانا کہ یار اس کا طریقہ کار غلط ہے۔
پھر میں نے سمجھایا میں کہ اگر تو یہ میت کی طرف سے صدقہ ہے تو پھر کوئی امیر آدمی نہیں کھا سکتا، کیونکہ صدقہ غریبوں پر لگتا ہے جن پر زکوٰۃ لگتی، اور اگر صدقہ نہیں ہے کھا لو، پھر تم کرتے کیا پے ہو؟ کیونکہ مسئلہ صدقے کا ہے کہ یہ میت کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے. اگر صدقہ نہیں ہے ہمیں بس ڈنگ ڈباؤ کام میں، پھر کھاؤ، پھر تو رولا ہی کوئی نہیں نا. اور اب یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے میں کسی کو نہیں روک رہا، میں کھا لو، انہوں نے کچھ نہیں پتا کی کر دے پہ. اور ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا. اب یہ رمضان انشاءاللہ کل تراویح شروع ہو جائے گی. ان دیکھے طور پر ہم جوش میں ہیں، ان دیکھے طور پر ہم جوش میں ہیں کہ یار رمضان آ گیا. ان دیکھے طور پر بخشش کا ذریعہ بنانے کی، یار نہیں بخشش، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، یا اللہ ایسی کوئی بیماری نہ دینا کہ میرا روزہ چھوٹ جائے، میں رکھنا چاہتا ہوں. اپنی طور پر ہوتا نا بندہ کہتا ہے یار چلو بیمار ہاں کوئی نہیں، یار میں یہو جہا بیمار بننا ہی نہیں چاہتا جنہیں روزے چھوٹ جان، ایسا بیمار بننا ہی نہیں چاہتا جس سے نماز چھوٹ جائے. ہم اپنا کام پورا رکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ان دیکھے طور پر ہم جذبے میں ہیں. کیونکہ میرے نزد تین چیزیں ہیں: روزہ رکھنا، تراویح کی نماز پڑھنا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنا. یہ تین چیزیں رمضان کی ہیں. تراویح میں قرآن بھی آ جاتا ہے کہ قرآن ہم جو تراویح میں پڑھے تھے، ایک ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میں قرآن پڑھا، وہ قرآن اور ہے. یہ میرے نزدیک قرآن جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے. جس نے روکا، ہم نے اس کو سونے سے روکا یا ہم نے اس کو کھانے سے روکا، وہ تراویح والا ہے. وہ کس لیے تھا؟ من قام رمضان، جس نے قیام کیا رمضان میں. تو رمضان میں قیام کیا تو سرکار کیا کرتے تھے؟ رمضان میں دور کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا. اس لیے لمبی لمبی صورتیں قرآن کی پڑھی جاتی تھیں رکعتوں میں، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اس میں پڑھی جاتی تھیں. اس لحاظ سے وہ قرآن ہے جس نے کھڑا رکھا ہے ہمیں. سپارہ پڑھنا میں رمضان ایک سپارہ پڑھ لینا ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر. جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل وہ ہے جو ہم تراویح کی نماز میں پڑھتے ہیں، اصل قرآن وہ ہے. کیونکہ بھوکھا تو ہم رہے، روزے نے ہمیں بھوکھا پیاسا رکھا. اب دونوں روزے رکھنے ہیں کہ چھوڑنے ہیں؟ ارادہ کیا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں کیا کہہ رہا. انشاءاللہ تعالیٰ اس بار انشاءاللہ نہیں رکھیں گے، مطلب سارے رکھنے نے، چھڑ چھڑ کے رکھنے نے. پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اپنا جوش اور جذبہ بیٹے یہی رکھنا چاہیے کہ ہم نے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا. خود اعلان کرنا چاہیے کہ میں ابھی چھوٹا ہوں، ٹھیک ہے، مجھ پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن میں روزہ رکھوں گا. مجھے صبح اٹھائیں، اگر میں نے پورا کر لیا ٹھیک ہے، رستے میں توڑ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اسے ہم آج سے ٹرائی ماریں گے تو کوشش کریں گے رکھنے کی، ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے تو تین چیزیں ہیں کہ روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا، نمبر 2 تراویح کی نماز پڑھنا، نمبر 3 لیلۃ القدر کی تلاش کرنا. اور ہم تو چلو شکر ہے کہ روزانہ کی روٹین میں ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ کی روٹین میں ہے. صرف یہ وہ کیا کہتے ہیں تراویح کی نماز ذرا ہو جاتی ہے، پر صبح شام اٹھنا وہ آگے ہم اٹھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یار ہم اٹھ نہیں رہے صبح کے ٹائم میں یا روزہ نہیں رکھ رہے. پہلے ہم رجب میں شعبان میں رکھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے وہ بھی پرابلم نہیں ہوگی. اس لیے جذبہ بڑا ہوا کہ نہیں یار روزے، اور جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنی بخشش نہ کروائی جہنم کی طرف چلا گیا، جنت کا راستہ کھوٹا کر کے. ہم نے جہنم کی طرف جانا ہی نہیں ہے، ہم نے جنت کی طرف جانا. ہم کیوں جائیں جہنم کی طرف؟ ٹھیک ہے. مطلب کہ میں جذبے میں ہوں کہ عصر کی نماز پڑھنے گھر سے نکلا تو مجھے ایسے رمضان میں کہ یا اللہ اے چیزاں میں چاہیے تیری مہربانی، رمضان دے مہینہ لگے میں اے چیزاں چاہیے جو اپنی دعا ہوتی انسان کرتے ہیں کیا اس طرح دی. میں کہ یا اللہ اسی سارا کچھ تیرے کو منگتے پے ہیں، نظر کھ نہیں آتا پہ، غیب بچے نا، مرا گے تو پتہ لگے گا. ویسے تو اللہ کا شکر کہ ہم برکتیں رحمتیں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ادھر برکتیں اور رحمتیں ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے معلوم نہیں ہوتا کہ بنے گا کیا، لیکن امید یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک ہمارے اعمال میں بہت بہتری ہے. جو میں نے اپنا اسٹڈی کیا کہ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان جب آنے والا ہے، اس میں 1 سال میں بہت سی تبدیلیاں آئیں ہمارے اندر، پختگی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے.
نماز جو ہے کیا کہتے ہیں تہجد کی یا فجر کی رام صدر باجماعت سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور طریقہ کار وہی ہے جو روزے چ رکھیا سی. ادھر آؤ ادھر روزہ کھولو اور روزہ رکھو, ایسے آ کے تہجد پڑھو, گھر جاؤ. الحمدللہ سکون کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس نے جو پریشر لیا تو دنیا داری کا تھا, دنیا کا تھا. کہتے ہیں اختلاف کا بڑا سبب عام طور پر تکبر اور غرور ہوتا ہے. اختلاف کا بڑا سبب عام طور پر تکبر اور غرور ہوتا ہے. آپ کہیں پر بھی اپنے بہن بھائیوں میں دیکھ لیں, تکبر اور غرور دونوں چیزیں ہوں گی. جہاں محبت ہوگی وہاں تکبر نہیں ہوگا. دنیا داری ہو سکتی ہے, محبت میں بھی دنیا داری ہوتی ہے کہ بعد میں کہا بھی آتا ہے میں تیرا خیال ہی رکھیا. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے اگر ہم کہیں کہ بندہ محبت کرنے والا ہے, محبت کرنے والا ہوگا, اگر دین کو سمجھنے والا نہیں ہے تو محبت اپنی جگہ پر ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے چچا ابو طالب کی حضور کے ساتھ تھی. وہ ایسے ہی ہے جیسے چاچا ابو طالب کے حضور کے ساتھ کہ میرا بھتیجا ہے, نبی مان کر نہیں تھی. اگر نبی مان کر ہوتی تو پھر کلمہ پڑھتے. اس لیے جو ہماری محبتیں آپس کی ہوتی ہیں وہ چچا ابو طالب جیسی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کا خیال کرنے والی. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی تیرے کچھ ہوتا میں نبڑ لاں گا, یہ محبت ہے. ایمان لانے والی نہیں ہے کہ ایمان لانے والی ہو. ٹھیک ہے, اگر میرا بھائی مجھے دیکھ کر دستار باندھتا ہے, مجھے دیکھ کر داڑھی رکھتا ہے تو یہ محبت ایمان والی ہے. تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر نہیں ہے تو پھر محبت وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کیسے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ تھوڑا سا نا سمجھ میں جلدی آ جاتی, جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے نا, اس لیے مثال دی ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوتی. ایک دوست ہمارا تو کمائی اچھی کمائی کر لیتا ہے. میں نے اسے کہا, میں کہا ایک کام کرنا بیٹے, مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی پرابلم ہے, مجھے نہیں لگتا تمہیں کوئی پرابلم ہے, تو ہم نے اپنی نسلوں کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں کہا تم افورڈ کر سکتے ہو, اپنے گھر میں اپنی بیوی کے لیے ملازمہ رکھو اور وہ گھر کے کام کرے, تمہاری بیوی صرف سپرویژن کرے, نمازیں پڑھے. تو نے کہا میں تمہاری ساری پریشانیاں جو تکلیفیں یہ مین والی نا ختم کر دوں گا, تم نے نماز پڑھنی. میں کہا پیسہ لگاؤ اس کی نماز کے لیے. نمبر 2, میں کہا بچے ہیں پڑھتے ہیں, جو بچہ اچھا پڑھے اور نماز پڑھے اسے سوٹ لے کر دو, اسے چیز لے کر دو, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نماز کے لیے کوشش کر رہے ہیں. کہ جو دین میں آگے بڑھ رہا ہے اس کی ہیلپ کرو, اس کی خواہش پوری کرو, پیسہ لگاؤ. کس لیے؟ اس لیے کوئی آگے بڑھ رہا ہے. میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ فارمولہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کیونکہ جب ہم ویسے ہی لگا رہے ہیں تو لگا رہے خواہشیں پوری کر رہے ہیں بچوں کی, دین نہیں دے رہے. دین اس وقت دیں گے جب ہم ان کو ٹرن کریں گے کہ بھئی ہمارے لیے یہ ہے کہ تم دین پر چلو. کوئی چلنا چاہے یا نہ چاہے, میرا کام چلانا ہی ہے. کوئی بچے آ کے بیٹھ گئے ہیں, میں 2-4 گلاں دینا نہ کراں گا نا, کیونکہ میرا کام کیا ہے؟ چلانا. اگر میں دین کے لیے نہیں ہوں تو پھر میں کس لیے ہوں؟ دنیا کے لیے نہیں بلکہ میں دین کے لیے ہوں. اس میں اختلاف کا بڑا سبب عام طور پر تکبر اور غرور ہوتا ہے. اس دنیا سے نجات کی کنجی خود انسان کے ہاتھ میں ہے. اگر تو نجات پانا چاہتا ہے تو کیسے؟ راستہ تیرے سامنے ہے, نجات پا. نفسیاتی طور پر ہم خود کو کمزور کیا کہتے ہیں بنا لیتے ہیں, لیکن سمجھتے یہی ہے کہ ہم طاقتور ہیں. ایسا ہے نہیں. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اسٹینڈرڈ لائف ہمیں دی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم کھیل ہی نہیں پا رہے ہوتے. سیٹ پیٹرن سیٹ روٹین پہ چل رہے ہوتے ہیں, سیٹ روٹین ہی نہیں توڑ پاتے. توڑنی چاہیے نا, سیٹ پیٹرن سیٹ روٹین توڑنی چاہیے. کوئی نیا انداز سے کام کرنا چاہیے نا, تاکہ انداز بدلیں گے نا. جیسے آپ کبھی دیکھیں یہ میز یہاں پہ رکھ دیں, تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر پیچھے رکھ دیں, اسٹائل بدل جائے گا. صوفے کر کے تھوڑا چینج کریں, بیڈ چینج کریں, تھوڑا یہاں جدت پیدا ہوگی, نئی چیز لگتی پئی. اپنے انداز کو بھی تھوڑا چینج کریں. کبھی قیام لمبا کر دیں, کبھی سجدے ذرا لمبے کر دیں, کچھ چینج کریں نا.
کبھی نفلی روزے نہیں رکھے تو کبھی نفلی روزے رکھ لیں, چینج کر دیں نا. جب آسانی ہے تو رکھ لیں, گرمی ہے نہ رکھیں, اپنے کام کے سلسلے کو دیکھ کر آپ فائدہ لے لیں. اگر آپ پڑھ رہے ہیں, پڑھنے والے بچے ہیں, تو آپ فارغ ہو گئے ہیں, لیکن یہ کہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے نا, ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے, مکمل ہوتی ہے, جیسے ہم کیا کہتے ہیں سوشل اسٹڈی کی ہو گئی, یا معاشرتی علوم ہم کیا کہتے ہیں صاحب, اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں, سوشل سیکورٹی تو نہیں کہتے ہوں گے, نہیں, معاشرتی علوم نہیں ہم کہتے, معاشرے کا علم, ٹھیک, نہیں خیر سے چھوڑ دیں. اچھا, تو میں کہتا کہ اس ٹیکسٹ بک کو پورا پڑھیں. فارغ بیٹھے ہیں نا, فارغ بیٹھے ہیں, آپ کے 90 پیجز کی ہے نا, اگر وہ پوری پڑھیں, اس میں لکھا کیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا اسے لیڈ پینسل سے نشان لگائیں, والد صاحب سے پوچھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں ایسے ہی کرتا تھا, مجھے ابھی یہاں پر کوئی چیز نہ سمجھ آئے گی, میں لائن لگا دوں گا, پھر میں پوچھوں گا اس کا مطلب کیا ہے, تاکہ مجھے میری کنفیوژن تو دور ہونا. میں ساری زندگی کنفیوژن سے چل رہا ہوں, میں اس کا سمجھ نہیں رہا, مجھے اپنی حرکت کا ہی نہیں معلوم ہے, یہ حرکت کی کیوں ہے, تو اس کا مطلب ہے میں کیے جا رہا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں میں حرکت کر کیوں رہا ہوں. وہ ڈیلی بیسس پہ کر رہا ہوتا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں میں کر کیوں رہا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے اکثر کہا جاتا ہے, میں نے آگے بتایا تھا نا کہ ہمارا دوست تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی میں نا اپنے جو ہے نا سانڈو یا کوئی ہوں گے, میں ان کو نا جو ہے نا اپارٹمنٹ میں نا لے کر دینا چاہتا ہوں پاس میں, تو لے دوں. میں کیوں, اللہ واسطے. میں کہا نہ لے کے دے. چپ کر گیا. تھوڑی دیر گزری تو کہنے لگا وہ نا چلو قریب رہ لیں گے تو میرے بچے وہ پھاڑ لیں گے, کدی باہر جانا ہوتا ہے کدی ادھر. میں کہا میں تو کیا نہ رہن دے. پھر کہنے لگا کہ وہ مامی بھی یہی کہندی پئی سی نا, کیونکہ دونوں کٹھے سن نا, تو مامی بھی کہندی پئی سی. میں کہا پتر میں صرف ایس مرے کیا ہے, تم نے کہا کہ اللہ واسطے, تم نے جھوٹ بولا ہے. تمہارا پہلے اپنا مطلب بیان کرو, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, کہ بھی اللہ واسطے بھی ہے, اس میں رشتہ داری کا بھی فائدہ ہو جائے گا, وہ میری ساس ہے اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی. یہ تینوں پوائنٹس ہیں. ایک کہیں گے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے مطلب کے لیے جھوٹے ہیں اور دوسروں کو کھنگالتے ہیں, نہیں تو سچ بول کے دکھا, پوری تفصیل دس. بات سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ کوئی بھی مجھے کہے حاجی صاحب کوئی بات کرے, میں ان سے پوچھوں گا اچھا کس لیے, 2-4 سوالوں کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کس لیے. پھر وہ اس سے کیا ہوگا, یہ اسکیننگ ہو جاتی ہے کہ اس کے ارادے کیا ہیں, لیول کتنا ہے, بڑا لیول ہے, چھوٹا لیول, کیا لیول ہے, وہ ساری اسکیننگ ہو کے باہر آ جاتا ہے. کسی کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں. مثلا یہ دونوں بچوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا, بالکل سچ بولا, جو بھی ہے ان کے اندر تھا انہوں نے وہی بولا ہے. کوئی کیا کہ ٹریپ کرنے کی کوشش نہیں کی, کوئی بونگی مارنے کی کوشش نہیں کی تھی. ویل ڈن, بہت اچھی بات ہے. جس کا مطلب کہ سینس کے ساتھ جواب دیتے ہیں, سینس لیس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جب بھی بات کرنی پورے وثوق کے ساتھ کریں نا, کانفیڈنس کے ساتھ کریں. یہ وجہ, کہیں پر آپ کا نقصان ہے وہ بھی بتائیں, کہیں آپ کا فائدہ وہ بھی بتائیں, تاکہ اس کا حل نکالا جائے مکمل طور پر. ہم لوگ ایک پہلو پر سوچتے ہیں, 10 پہلو اندر ہی کھپے رہتے ہیں, اور وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتے. تو میں اس دنیا سے نجات کی کنجی خود انسان کے ہاتھ میں. ایسا صرف مجاہدات کر کے ہی ہو سکتا ہے, مجاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور میں نے مجاہدے کی چھوٹی سی بات کی, اینگل بدلیں بار بار. کبھی سجدہ لمبا کریں تو کبھی قیام لمبا کریں, کبھی عادت بدل لیں. بھائی میں دال کے ساتھ روٹی کھاتا, میں دال کھا لینا, میں نہیں کھانا. عادت بدل لیں نا, چینج کریں, مختلف چیزیں چینج کریں. جیسے میں نے اس کی عادت بدل کرے کہ خبردار جب میں بول رہا ہوں نا تم نے سبحان اللہ نہیں کہنا, اس کی عادت چینج کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا اس سے فرق پڑا ہے, اس نے مجاہدہ کیا ہے نا, کیونکہ اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی, پیدا ہو رہی ہے. اگر وہ 2 ماہ میں پیدا ہو جائے بڑی بات ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے گین کرنے والی بات, سبحان اللہ والی بات ہی نہیں ہوتی, کیونکہ ہم گین کرنے والے ہیں. اور میں اگر اس کی عادت کی وجہ سے کوئی تنگ ہے, ٹھیک ہے, مجھے دکھ اس دوست کا ہوگا کہ یار اس کی وجہ سے کوئی تنگ ہو, اس لیے میں سے تنگ کروں گا کہ تو تنگ ہو, دوسروں تنگ نہ کر, تاکہ میرے دوست پر کوئی حرف نہ آئے. کیا میں نے اس کو ذلیل کیا؟
نہیں، اس کی اصلاح کی. کیونکہ کوئی بھی بات کرے، کسی کے خلاف کرے، میں اسے چینج کروں گا کہ یار تم نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا کام اصلاح کرنا ہے. ہم اگر بڑا نہیں بنائیں گے تو پھر کون بنائے گا؟ کوئی بھی کام ہوگا ہم کوشش کریں گے اسے بلڈ کریں، یار اچھا بن کے دکھا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کوئی بندہ سیکھے نہ، سیکھ جاتا ہے، اور دیکھے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا میں سیکھ گیا ہوں. اور دوسروں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا واقعی بدل چکا ہے. کبھی سوچیں گے تو پھر سمجھیں گے یار ہاں ہندے نہیں پیا. بعد میں سوچیں گے کہ یار ہندا نہیں پیا، کیونکہ ان کی کلینس ہو گئی ہے نا. تو اچانک جب بندہ سوچتا ہے نا، کہتا ہے یار بڑی تبدیلی آئی تھی، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس دنیا سے نجات کی کنجی خود انسان کے ہاتھ میں، ایسا صرف مجاہدات کر کے ہی ہو سکتا ہے. تو عجب کی بات یہ ہے کہ اسے قید خانے میں پڑا رہنا منظور ہوتا ہے لیکن مجاہدے کی طرف کم آتا ہے. قید خانے میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا قید خانہ نہیں ہے نا، ویسے حرکت نہیں کرتا. یار تھوڑا سا کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا بدل کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، چینج کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ لکھیں گے نہیں نا، آپ لکھیں گے نہیں، آپ کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی. ٹائپ کرنے والوں کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی. آپ چیک پر سائن کرنا بند کر دیں، کچھ عرصے بعد آپ کریں گے تو آپ کے جو ہوں گے نا کیا کہتے ہیں سگنیچر، وہ مختلف ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ نے صرف اگر کیا کہتے ہیں نیشنل آئیڈینٹی کارڈ پر ہی سائن کر رہے ہیں یا دو چار چیزوں پر، آپ کے سائن ہمیشہ بدلے رہیں گے، ایک جیسے نہیں رہیں گے. لکھتے رہیں گے ایک جیسی لکھائی ہو جائے گی. جب ہم کیا کہتے ہیں میں بولتا ہوں نا، جب میں بولنا بند کر دوں، دو چار دن میں جب نہ بولنا پڑے تو میں تھوڑا سا پریشان ہو جاؤں گا، یار بولتے ہی نہیں پیا. مجھے ایسے لگے گا کہ میں دنیا دار ہو گیا، دین کے لیے بات ہی کوئی نہیں کر رہا. یہ میری بھی اصلاح کا ذریعہ ہے، یہ نہیں کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، یہ میری بھی اصلاح کا ذریعہ ہے. فرض کریں کوئی بھی دوست ہوں، کوئی بات کریں تو میں ان کو جھاڑ بھی ڈال دیتا ہوں، خود بھی سمجھ لیتا ہوں کہ میں کہاں پر غلط ہوں. اگر میں غلط ہوتا ہوں میں کہتا سوری یار، یہ غلطی میری ہے. اور کسی وقت میں کہہ دیتا ہوں کہ میں بڑا ہوں، میں سوری کرنا ہی نہیں. اگر میں سوری کر لوں گا تو وہ اس کے لیے ذرا مسئلہ بن جائے گا. کیونکہ کیا کہتے ہیں جو چھوٹا ہوتا ہے وہ سوری سننا نہیں چاہتا کہ نہیں سر تو جو کہتا ٹھیک کہتا، سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا صرف مجاہدات کر کے ہی ہو سکتا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ اسے قید خانے میں پڑا رہنا منظور ہوتا ہے لیکن مجاہدے کی طرف کم آتا ہے. انسانی معصیتوں میں آلودہ ہے، انسان معصیتوں میں آلودہ ہے، یعنی گناہوں میں آلودہ ہے، حالانکہ روحانیت کی نہر اس کے دامن سے ٹکرا رہی ہے جس سے آلودگی کو دور کیا جا سکتا ہے. اللہ کے ذکر سے اندر کی صفائی ہوتی ہے، روح کی پرورش ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ اندیکھے طور پر جب ہم پچھلے سال کا جیسے میں نے کہا نا معائنہ کیا اور اگلے سال کا معائنہ کا بڑا فرق تھا. بعض کا میرا دل کرتا ہے کہ 60 سال کے بعد درس دینا بند کر دوں. ویسے میرا دل کرتا ہے کہ 60 سال کے بعد درس دینا بند کر دوں اور صرف اپنے اندر کے اثرات سے دوسروں کی اصلاح کروں، توجہ کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کروں، درس دینا بند کر دوں. درس اندر ہی جاری ہو ساری رہے، بولنا نہ ہو، تقریریں بند، لکھنا بند، بہت لکھ لیا. 60 سال کے بعد یہ چلو یہ چھوڑیں، 60 سال کے بعد میں بس صرف اپنی اصلاح پر لگ جاؤں، میں کسی اصلاح نہیں کرنا چاہتا. خود کو اتنا بہتر بناؤں کہ جو مجھے دیکھے وہ بہتر بننا شروع ہو جائے. اگر وہ مجھے کاپی نہیں کرے گا تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر دوست احباب مجھے کاپی نہیں کریں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ صرف زبانی کلامی تو نہیں نا ہے. ٹھیک ہے، ہاں سوال کریں میں جواب دے دیتا ہوں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں کہ میں جواب نہیں دے سکتا، جواب دے دوں گا، سیکھ لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. روحانیات کی آرام گاہ اس کے پہلو میں، اس کے ہوتے ہوئے بے قرار اس سے پہلو بدل رہا ہے، لیکن اس آرام گاہ میں داخل نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ کی میں سمجھتا ہوں کروڑ خواہ مہربانیاں ہم پر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اتنی کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، کوئی تکلیفیں نہیں ہیں. پھر بھی جو ہوتا ہے نا فیوچر، وہ ہمیں تباہ کر رہا ہوتا ہے، کل کیا ہوگا. اور میں آگے کہتا ہوں کل واسے آج پریشان نہ ہو، کل کے لیے آج پریشان نہ ہو، آج تو انجوائے کر.
کل کے لیے کیوں پریشان ہے؟ آج تو اپنی بندگی ادا کر، سکون لے. اور یہ بھی کتنی کیا کہتے ہیں نا، بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ اپنا کل دیکھ لیں گے. آج ہو گیا نا، کل دیکھ لیں گے. لیکن کل کی فکر رونگٹے کھڑا کر دیتے ہیں، سکون نہیں لینے دیتے. کل کیا بنے گا؟ میرا یہ خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے راستے متعین کر دیے ہوئے ہیں، ہمارے اچھائی کے بلائی کے. میں برائی کا کہتا ہی نہیں، اچھائی کے اور بلائی کے راستے متعین کر دیے ہوئے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو راستے ملتے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ راستے بند پائیں گے. لیکن جیسے راستہ کوئی بند نظر آتا ہے نا، جیسے خیال رک جاتا ہے کبھی، پھر اچانک ایک خیال آتا ہے کہ یار اس کا جواب تو یہ ہو سکتا ہے، اندر سے ہی آ جاتا ہے، حالانکہ وہ لگتا ہے اس کا جواب کوئی نہیں ہے. میں مثال ہے، وہ اس نے کہا نا یزید تیری جد تے، اس نے بات کی تھی ایک بندے نے، وہ لعنت بھیجتے نا یزید تیری جد تے لعنت. میں نے اس پر لکھا، میں کہ یہ یزید کی جد پر نہیں، حضور کی جد پر کرتے ہیں. کیونکہ سورت قریش، ٹھیک ہے، اور قریش کے 12 قبیلے، 12 قبیلوں میں بنو ہاشم بھی آتا ہے اور بنو امیہ بھی آتا ہے. یہ جد حضور کی، یہ ساری، ٹھیک ہے. وہ یزید کو گالی نہیں دے رہے، جد کو کہہ رہے نا. تو جد تو سارے ایک ہی ہیں نا پھر پیچھے جا کر. اس لیے یہ جد کو گالی نہیں دے رہے یزید کی، یہ نہیں بنو امیہ کو. جا کے آخر پہ ملتے کہاں پر ہیں؟ ان کے دادے اوپر جا کے دیکھیں کٹھے ہی ہیں. اور جد کا کہہ رہے ہیں. ایک بندے کی بات کو پورا اس نے کھنگا دیا، پورے اسلام کو گالی دیتے ہیں. مولا علی کی محبت بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ مولا علی کو مانتے ہی نہیں ہیں. مولا علی کو تو وہ مانتے نہیں، وہ استعمال، صرف نام استعمال کرتے ہیں نا. مولا علی کو نہیں مانتے. اہل تشیع حضرات مولا علی کو نہیں مانتے. ان کا دین ہی پنجتن کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئے تھے نا کہ اس وقت کے راوی تو صحابہ کرام ہیں، ہم ان سے کیسے لے سکتے ہیں. اس لیے وہ امام جعفر کے اصحاب، حضور کے صحابہ، امام جعفر کے صحابہ، کتنا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق. لیکن ان کا امام جعفر نبی کے برابر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، وہ کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت، یعنی سرکار نبوت ختم تو امامت شروع. نہیں، وہ بیٹے نبی کو کاٹا کر رہے ہیں. اصل میں ختم نبوت کے منکر ہے، ختم نبوت کے منکر، امامت شروع. ان سے کبھی پوچھ کے کہتے نبوت ختم ہو گئی نا، اور بعد امامت شروع ہو گئی. ٹیکنیکلی خراب کرتے ہیں. جیسے ٹیکنیکلی وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم شیعہ نہیں تھے، تو انہوں پوچھو حضرت امام دا امام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا عقیدہ 14 معصوم تو 12 امام دا سی نہیں. تو کہڑے شیعہ سن؟ وہ تو انبیاء کرام سن، وہ گروپ دے سن. نوح علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ گروپ، یہ سارے نوح علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ سارا ہی گروپ ہے نا، شیعہ گروپ نو کہتے ہیں. انہوں بنا اسی وہ ہو گئے ہیں ٹیکنیکلی. ایسے طریقے شیان علی، شیان اولی وہی نے جڑے چوتھا خلیفہ مانتے سن، حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ سن شیان علی. پہلا امام بننے والے کافر نے، کیونکہ انہوں نے امامت کیتی نہیں. ٹیکنیکلی حضرت علی نو کافر بنا دے، کیونکہ جڑا امام نو نہ منے انہاں دے کافر ہے. تو جنہیں امامت کیتی نہیں وہ کون ہے؟ کوئی بات سمجھ نہیں آئی. جنہیں امامت کیتی نہیں انہیں خلافت کیتی ہے، تو جنہیں امامت کیتی نہیں تو عقیدہ امامت ڈرم کر کے تھلے آ گیا. وہ تو وہ ہے ہی نہیں. ختم نبوت انج منکر، عقیدہ امامت انج منکر. پہلے امام نے نبی نو لے لو، دونوں دے منکر نے. یہ ساری تاریخ دیا کتاباں، ساڈیاں کتاباں کا مکسچر تیار کرن گے. جس طرح مرزا انجینئر کرتا ہے وہی انجی کرتا، وہی انجی کرتا. کدی انہیں کیا چاچا ابو طالب کافر ہے، مشرک ہے؟ قرآن و سنت تمام محدثین مفسرین دا جمع ہے. جس طرح حضرت معاویہ نو کہندے نا، انہوں دے بارے تے حدیثاں موجود نے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بارے چاچا ابو طالب دے دسے ہاں قرآن دی روح نال مشرک نے، کافر نے. سورۃ قصص دی جڑی آیت ہے کہ اے محبوب آپ ان کو کیا کہتے ہیں ایمان نہیں دے سکتے، ایسی جنہوں چاہیے انہیں ایمان دئیے. یا چاچا ابو طالب دے بارے چتری سے تو انہوں نے کہا یا اللہ میں تمہارے لیے چاچا بخشش کی دعا کروں گا. اللہ نے فرمایا نبی تے مومنین واسطے جائز ہی نہیں کہ مشرک واسطے، کافر واسطے دعا کریں. پھر روکتا نبی. اور تیسری آیت سی کہ بھئی خود تو لوگوں کو روکتے ہیں کہ بھئی انہیں کچھ نہیں کہنا، تو خود ایمان نہیں لے آتا، جس کی وجہ سے یہ تینوں آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں.
ਵੇਖ ਨੇ ਲਿਖਾ ਚਾਚਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਭਤੀਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚਾਚਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दीन हजूर ने सब ने देता है, वो ईमान नहीं न लाए। इसलिए हाथ से एक पहलू से वो झूठे हैं, एक पहलू से क्या है, कहने के हज़रत माविया सहाबी हैं, और ऐसे सहाबी हैं कि जिनके साथ हज़रत अली ने सुलह की। नंबर 2, हज़रत इमाम हसन ने अपनी खिलाफत देख कर उनकी बैत करके, ठीक है, उनको बड़ा बना दिया। अगर कोई उनको नहीं मानता तो मौला अली का भी दुश्मन है, इनका भी दुश्मन है। 2 इमामों ने उनके लिए छोड़ा है, ना कोई कुरान नेज़ों पर उठाए गए, ना कुछ हुआ। जब भी कुरान पर बात हुई इस्लाह हो गई थी। जीते कौन थे? हज़रत मुआविया जीते थे बेटे। हम ये कहते हैं कि अली अर्श है, हज़रत मुआविया फर्श है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने सुलह की है उनके साथ। अगर वो बागी होते तो बागी साहब गर्दन काट देना। तो कुरान पर अमल नहीं किया हज़रत मौला अली ने, तद भी काफर बनाने पे असी उन्होंने कि कुरान और सुन्नत दे मुनकर ने। टेक्निकली जेडे लोग कहते हैं ना बागी ग्रुप है बेटे, वो टेक्निकली हज़रत अली को काफर बनाते हैं ना। उसके अभी और फिक्र कर ले, बागी की सजा क्या है? गर्दन काट दे। क्यों नहीं कटी? सुलह क्यों कहती थी? कुरान तो सुलह कर लेती। अगर कुरान तो सुलह करती फिर बागी नहीं हो सकते। अगर कुरान तो सुलह की फिर बागी नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान कहता गर्दन कट दो सूरत अल माइदा च, ऐसे में बागी नहीं हो सकते। फिर तुसी जिहड़ा कहंदे पे ना वो सुलह कुरान ते कीती टेक्निकली इंज करदे पे, घुमांदे पे। इसका मतलब बेटे बड़े हालात बड़े ख़राब होते हैं ना। मैं बड़ा इत्मीनान से बैठा होता हूँ, बड़ा पुरसकून। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये कतन नहीं है कि मेरा अकीदा गलत है। अकीदे पर ही लड़ाई करके ना मैंने सबको फंसा के रखा था इन मामलात में, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा अकीदा ठीक है, चाहे वो देवबंदी था, बरेलवी था, कोई था। असी पेचा पा लेता सी, फिर आज तक नहीं आ रहे। बल्कि वही कहने यार जा जान छाड़, तेरी मेहरबानी जान छाड़। आप भी यही कर रहे हैं, शिये भी कह रहे हैं जा जान छाड़ दे, तेरी मेहरबानी। जो मर्जी कह लें, जब तक जिंदा हूँ पीछा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे नबी के दीन का मसला है, इन्हों की बगैरतियाँ का मसला नहीं है। अगर मेरी वजह से, जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह सरकार ने फरमाया ना, ए अली हैबर के गले में जा रहे हैं ना, अगर तेरी वजह से एक भी मुसलमान हुआ तो सुरख ऊँटों से बेहतर है। अगर हमारी वजह से एक को भी हिदायत मिल गई, वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं ये नहीं समझता कि हिदायत मिली नहीं होगी, बहुत लोगों को मिली होगी, बहुत सौ को मिलेगा। जैसे मैंने अभी बागी की बात बताई ना, मैं ऐसे मैंने लिखा ना कुरान और सुन्नत से अगर नहीं तो टेक्निकली उनको काफर कह रहे हैं। एक बंदे ने आके बड़ों को टैग किया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मैंने बन के मारा था। तरीका वारदात बदल दिया था, ऐसा तरीका वारदात बदल दिया था। मैं कहा यजीद पर अजमा नहीं है वो काफर है, चाचा अबू तालिब पर अजमा है कि काफर है, मुशरक है। अब यजीद और चाचा अबू तालिब को इकट्ठा कर दिया। हुण यजीद नूं गालां कड्ढण वाले ते अबू तालिब, याद फिर इन्होंने कहो ना, दोवां नूं बन के मारता, बराबर करता यजीद नूं ते उन्हां दे। ठीक है, तो यार तरीके वारदात बदल लो ना। मैं कहा जिस जन्नत की सरदार सैयदा फातिमा है ना, वहाँ पर सैयदा हिंद भी होंगी, बीबी हिंदा भी होंगी। क्यों? सरकार ने उनको कलमा पढ़ाया, तो उसी जन्नत की सरदार की वो साथ होंगी। हुण मैं इकट्ठा करता जो मर्जी कह रहे की कहणगे, मैं कह तुसीं नहीं मानते हदीस है, अगर तुसीं साडी हदीसां नहीं मानते जिहदे जन्नत दा सरदार है, उहदे च यह हदीस है, उहदे च यह हदीस है कि हज़रत बीबी हिंद ने कहा, उन्हें कहा सरकार मैनूं पहले ना तुहाडे खानदान नाल कोई मुहब्बत नहीं सी, हुण अज तो बाद तुहाडे खानदान नाल ही मुहब्बत हैगी, अजीज तरीन है। सरकार ने इहदे च भी इजाफा होएगा। ठीक है, हुण गल खत्म हो गई। हुण सरकार ने जो फरमाया, मैं कहा या तो हदीस साडियां हदीसां ने और तुसीं लड़ाई पाई है, या तो फिर बीबी उस नदी सरदार नहीं, या बीबी हिंद फिर इधरले पासे किहड़े पासे लैके जाओ, इंज कर इकट्ठा कर दी, तरीका वारदात बदल दी।
ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਬਦਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਠੱਡੇ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਲਿਬਾਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਉੱਠੇਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ, ਗਾਮਦੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਇਸਾਕ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਊਂਠ ਭਰ ਕੇ ਨਾ, ਊਂਠ ਭਰ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਖੁਲਫਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ, 2 ਖੁਲਫਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਆਏ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਦ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਹਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਈਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਸਾਡੀ ਹਦੀਸਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੁਜ਼ੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम 3 ਦਫਾ ਇੰਝ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਵੁਜ਼ੂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ भला ही कहेंगे वुज़ू का तरीका हम तुम्हें को कुरान से बताएंगे, कुरान से। उनका कुरान चों सरकार से नाज़िल होया ना, सरकार ने कुछ नहीं दसिया। या जिस नबी ने तुहानू दसिया ना तो दसो, किस नबी ने तुहानू दसिया? जिस तरह अगर कोई मिर्ज़ा इंजीनियर किसी को वुज़ू का तरीका दसे तो कवे मैंने मिर्ज़ा इंजीनियर ने सिखाया भा, उस तो पहले कभी किसी ने दसिया नहीं है, ना कोई सिखा सके। कवे कि मेरा प्यो है लगता कवे, लेकिन सानू पता है कि बगैरत है, प्यो नहीं किसी का, ये बगैरतां दा प्यो है। सही फितनियां दी ना बड़े आराम नाल समझ आ जाती कि फितने ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਸਾਂ ਨਾ ਮੁਸ਼ਾਜਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਬੁਗਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮਾਰੇ ਯਦੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਸ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੰਮੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖਾਬ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਆਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁਰਾਕਬੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬੋਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾੜੀ 'ਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰੋਏ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਲਾਈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਯਾਨੀ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 2026 ਆ ਗਏ ਨੇ, 13 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ। ਸਹੀ
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਘੇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ CSP ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 17ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ आवाज़ आ गई सीगा जान दो, गल ही कोई नहीं। तो जब उसने देखा ना तो उसने आके मुझसे बयान किया, मैं क्या पुत्र मेरे वास्ते इन्ना नहीं है। एक होंगे गैब दी चीज़ां देखनी, मैं देखना ही नहीं चाहता। मैंने इन्ना पक्का यकीन है अपने रब सोने के उत्ते कि उन्हें सानू बड़े आराम के नाल सुकून के नाल लिया के ना इत्थे बिठाया और किन्नी हिफाजत रखे है पता ही नहीं। मतलब कि नैशनल लैवल ते सारे साढ़े को तंग होन, लेकिन साढ़े वाल कोई हमला ही नहीं करता, एंड सुकून बैठे हैं। और सारे नूं पता है तोड़े दे कोल है वे, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਹੈ ਬੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਲੇਵਰ ਆਦਮੀ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਤੋਂ 2 ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਠਾ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਮਾਨੀ ਥੱਪੜ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि अगले का जो सर फाड़ दे फाड़ के। ये बेटे मैं इसलिए आपको बयान कर रहा हूँ कि हम अपनी नस्लों को ना कुछ देकर जाएं। हमारा सारा जोर, मेरा सारा जोर इस पर है। बच्चे पैदा करना मकसूद नहीं है, कुछ देना मकसूद है। अगर मैं कहता ना ला रहे फी, इस कुरान में कोई शक नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ भी कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर मैं क्या कहते हैं सारिया किताबां घोल के पी भी रहा ना, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਕੀਦਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ 'ਤੇ ਮਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਜਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲਾਮਾ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸਿਯੂਤੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਇਮਾਮ ਬਹਿਜਨ ਅਸਕਲਾਨੀ, ਇਮਾਮ ਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਖਾਰਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦ ਨਿਕਲਦੀ ਨੇ ਸਭ ਖਾਰਜੀ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਮਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਕਤ ਦਾ ਕੁਤਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਫਿਤਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਫਿਤਰੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ और हदीस ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਖੁਦ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਥੋਮ, ਇਹ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾੜਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ, ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਚਾਹਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ? ਐਸਾ मतलब कुछ भी नहीं चाहने की ज़रूरत, सिर्फ उन्होंने चाहने की ज़रूरत है। उन चाह के सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए, मजबूत, कमज़ोर नहीं। यकीन मनो मेरी हड्डियां तक दर्द कर दी, उसके बावजूद भी मैं काम करता पे। तुसीं ऐ ना समझो कि मेरिया और मैं बड़े आराम नाल सकून नाल ताकतवर आदमी हाँ, मेरी हड्डियां तक दर्द कर दी। वो ना बच्चा चुक लो मेरे चीज़ों तो उन्हें की होंगे ना कचप पै जाएंगे, इंज कर लो कड़ाल नहीं पैंदे वैसे जो है ना, जो ना मसल पुल नहीं होंगे, मसल जवाब दे जाते हैं।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੰਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਂ ਘਰ ਉਹ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਰਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਕਰਕੇ इंशाल्लाह। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਵਕਤ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਤਲਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇੰਝ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ। इंशाअल्लाह अल्लाह करे। ਇੰਨੇ ਲਮਹੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ सुभान ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਮਬੋਸੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਰੂਹ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਭਈ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਜਾਨ ਆ ਗਈ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਸ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਉੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਈਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਈਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? क्यों भी हमजा लोगों को हमारे पीछे आना चाहिए ना, हमें लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए, लोग हमसे नूर लेना, रोशनी लें, लोग तुमसे मशवरा करें, तुम्हें ना करना। तुम्हें कोई ऐसा बंदा पसंद आना चाहिए जो दीन में आगे हो, ठीक है, जो दीन में आगे वो आनी यार मेरे ना ज़्यादा आगे बढ़े, मैं भी इंशाल्लाह बढ़ के दिखाऊंगा। ये मज़ेदार बात। अगर तुम कहो ये मैं खेलता पाया क्रिकेट में अगे बढ़ाऊँ, कोई नहीं, वो कोई मसला नहीं है। ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੈਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੁਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਦਿਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਦੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਗੱਲ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। कोई शक नहीं है। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾਣ ਤੋ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੈਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲਈ ਜਾਓ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਮ ਹਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੋ ਦੇਤੇ ਹੈ, तो ਸਾਨੂੰ मिले है। कुछ ज़्यादा लंबियाँ गल्लां कर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह अपने ख़जानों में से हमें ख़जाने अता फरमा और अपने ख़जाने बढ़ा, क्योंकि तेरे ख़जाने देने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते।
اس لیے ہمارا دل راضی ہو جائے، ہماری روح راضی ہو جائے، تجھ سے محبت حاصل ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے، پیغام عمل ملتا نظر آئے، مجاہدے کی طرف کوششیں کرتے نظر آئیں، عمر گزر گئی لیکن پھر بھی کوشش کرتے نظر آئیں، خاموشی سے وجد میں آتے نظر آئیں، خاموشی سے عمل کرتے نظر آئیں، خاموشی سے فیض لیتے نظر آئیں، ہمارا دل حضور کی محبت سے بر دے، ہماری روح حضور کی محبت سے سرشار ہوتی نظر آئے، ان کی محبت کا نشہ سر چڑھ کر بولے، کوئی اور نظر نہ آئے سوائے ان کے بار بار گھر میں جانا، در پر جانا نصیب ہو، تیرے در پر آنا نصیب ہو، مہربانیاں ہوتی نظر آئے، ہماری نسلوں کی خیر فرما، دن اچھے گزرتے نظر آئیں، راتیں اچھی گزرتی نظر آئیں، آمین۔